ہم اپنے والدین کی لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ میٹرک کے بعد انم جو مجھ سے چھوٹی تھی، اس نے ابو سے فرمائش کی مجھ کو گاڑی لے کر دیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ڈرائیور شام کو چھٹی کر جاتا ہے، مجھے اکثر اپنی دوستوں سے ملنے جانا ہوتا ہے۔ انم میرے مقابلے میں ہر بات ابو سے منوا لیتی تھی۔ پہلے تو ابو نے انم کو پیار سے سمجھایا، تم ابھی چھوٹی ہو، لیکن انم نے یہ وعدہ کر کے کہ میں گاڑی احتیاط سے چلاؤں گی، یہ بات بھی منوا لی۔ ہمارے گھر میں روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، تو میرے ابو نے انم کے لیے چھوٹی گاڑی خرید لی۔ انم نے انسٹیٹیوٹ سے ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اب اس کا جب جی چاہتا گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتی تھی، کبھی کسی سہیلی کے گھر، کبھی شاپنگ مال اور کبھی یوں ہی کسی سنسان سڑک پر لانگ ڈرائیو کے لیے۔ ہمارے والدین نے ہماری پرورش اس طرح سے کی تھی کہ ہمیں کہیں آنے جانے پر پابندی نہ تھی۔ والدین بالکل دقیانوسی خیالات کے نہ تھے۔ ایک روز انم شاپنگ کے لیے کہہ کر گھر سے نکلی اور اپنی دوست کو ساتھ لے جانے کے لیے فون کر دیا۔ مسکان اس کی بہترین دوست تھی۔ اس کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک جگہ سگنل بند ہونے کے سبب گاڑی روکنا پڑی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ سگنل سے تیزی سے گزرنے والا رکشہ بس سے ٹکرا گیا۔ رکشے میں بیٹھی بزرگ خاتون زخمی ہو گئی۔ لوگ اطراف میں بے حسی سے زخمی عورت کا تماشا دیکھنے لگے۔ انم نے گاڑی ایک جانب کھڑی کی اور اتر کر خاتون کو لوگوں کی مدد سے اسپتال لے کر چلی گئی۔ اسپتال زیادہ دور نہ تھا۔ انم نے اسپتال کا بل ادا کر کے جب بزرگ خاتون ہوش میں آئی تو ان سے نمبر لے کر ان کے بیٹے کو بلوا لیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ انم کو اس کی پرکشش شخصیت نے متاثر کیا، تو وہ دونوں ماں بیٹا بھی انم کے مشکور تھے۔ انم نے اس نوجوان سے اس کا سیل نمبر لے لیا تاکہ ان کی والدہ کے بعد میں خیریت دریافت کر سکے۔ کچھ دن بعد انم نے اسے فون کیا۔ اس نے بتایا امی کی ٹانگ کا ایکس رے ہوا تھا، شکر ہے فریکچر سے بچ گئی، البتہ چوٹ لگنے سے ٹانگ میں درد ہے۔ اس کے بعد انم نے اسے فون کیا اور نہ اس نے رابطہ کیا۔ ایک روز انم گھر سے لانگ ڈرائیو پر نکلی۔ سمندر کنارے بیٹھی تھی تو وہ نوجوان سامنے نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ انم نے اس کی والدہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے سے کہا، اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اتنی بات کر کے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ انم کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پوچھا کہ کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دوں۔ اس نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی، میں چلا جاؤں گا۔ انم کے کہنے پر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے تعارف سلیم کے نام سے کرایا، اور اتفاقاً اس کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک تھا۔ وہ گھر اس نے حال ہی میں کرائے پر لیا تھا۔ انم نے اس سے کہہ دیا کہ تم نے جو گھر کرائے پر لیا ہے میرا گھر یہاں سے نزدیک ہے۔ سلیم خوش ہو گیا اور کہا اب ہم پڑوسی بھی بن چکے ہیں، اب تو آمنا سامنا ہوتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ انم نے سلیم کو مخاطب کر کے کہا میں جلد آپ کی والدہ کی عیادت کے لیے آؤں گی۔ سلیم نے خوش ہو کر کہا شام میں آپ جس وقت چاہے آ سکتی ہیں، میں اور میری ماں گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ انم نے سلیم کی امی کی عیادت کرنے کا سوچا اور سلیم کے لیے گفٹ لینے بازار چلی گئی۔ ایک اچھا سا سوٹ خریدا اور گھر آ گئی۔ شام کو امی گھر پر نہ تھی، مجھے ساتھ جانے کا کہا۔ مجھے سب بات بتا کر وہ ساتھ لے گئی۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھ کر بور ہو گئی تھی، لیکن وہ مسلسل آنٹی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی نظریں سلیم کی طرف تھیں۔ واپسی پر گھر آتے ہوئے میں نے انم کو سمجھایا تم نے جو نیکی کرنی تھی کر دی، ایسے اجنبی لوگوں سے میل جول بڑھانا ٹھیک نہیں، وہ بھی اس جگہ پر جہاں ایک نوجوان بزرگ خاتون کے ساتھ رہتا ہے۔ انم میری بات پر چڑھ کر بولی باجی مجھ سے ایسی فضول باتیں نہ کیا کریں، ایک بزرگ خاتون کی میں نے مشکل میں مدد کی تھی، اس کی عیادت کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں۔ انم کی ناراضگی دیکھ کر میں نے اس بات کا ذکر امی سے نہیں کیا، لیکن میں انم کی سلیم میں دلچسپی دیکھ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ آنٹی سے ملنے کے بہانے سلیم سے بھی انم کی ملاقات ہونے لگی۔ انم اب سلیم سے پارک اور ریسٹورنٹ میں ملنے لگی۔ امی یہی سمجھتی تھی انم نے دوستوں کے ساتھ میل جول بڑھا دیا ہے، اس وجہ سے وہ گھر سے باہر رہنے لگی ہے۔ انم کی جب میں نے سلیم میں حد سے زیادہ دلچسپی دیکھی تو میں نے سلیم کے ساتھ مل کر بات کرنے کا سوچا۔ میں اب یہ سمجھتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ چھوٹی بہن کے معاملات کو اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے انم سے سلیم کو کسی ریسٹورنٹ میں بلا کر مجھ سے ملوانے کا کہا۔ ہم بتائے ہوئے وقت مقررہ سے قبل ہی وہاں پہنچ گئیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگیں۔ انم کے چہرے پر سلیم کے لیے محبت نمایاں تھی، لیکن میں نے جب اسے کوریدا تو وہ مجھ سے کہنے لگی ہم صرف دوست کی حیثیت سے ملتے ہیں۔
اور ہمارے درمیان کوئی بات نہیں۔ سلیم مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد آیا۔ معذرت کی کہ سواری نہیں مل پا رہی تھی، دیر ہو گئی۔ انم نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا، تم گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟ انم کی اس بات پر سلیم افسردہ ہو گیا۔ فی الحال تمام سرمایہ کاروبار میں لگا دیا ہے، نیا بزنس ہے، اللہ نے چاہا بزنس میں منافع ہوا تو جلد ہی گاڑی لے لوں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ سلیم کے رہن سہن اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے ہوٹل میں اس کی توقع سے زیادہ آرڈر کر دیا۔ میری یہ آرڈر کرنے پر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں سمجھ گئی وہ اتنا بل افورڈ نہ کر سکتا تھا۔ کھانا آتے ہی اس کی ساری گرم جوشی ہوا میں اڑ گئی تھی۔ یہ سب میں انم کو سمجھانے کے لیے کر رہی تھی۔ کھانے کا بل آیا، سلیم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں سلیم کو اس حالت میں دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی، لیکن انم نے پرس سے پیسے نکال کر بل ادا کر دیا۔ سلیم انم کے بل ادا کرنے پر پرسکون ہو گیا تھا۔ باہر نکل کر ہم اپنی گاڑی میں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انم کو میں نے بتایا، جو شخص تمہارے ایک وقت کے کھانے کا بل افورڈ نہیں کر سکتا اور تم اس طرح کے شخص کے ساتھ وقت گزار رہی ہو، وہ مجھ پر غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، میرے والد کے پاس دولت کی کمی نہیں، اور محبت وہ کب دولت کے لیے کی جاتی ہے؟ محبت تو اس سے ہو جاتی ہے جو اچھا لگے، من بھا جائے۔ انم کی باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں تو میں نے گھر جا کر ساری صورتحال امی کو بتا دی۔ امی نے انم سے سلیم اور اس کی والدہ کو گھر بلانے کی دعوت دی۔ انم امی کی بات سے خوش ہو گئی۔ جب انم نے سلیم سے اس بات کا ذکر کیا، اس کے بعد سلیم نے جب انم سے رابطہ نہ کیا، انم اس کے گھر گئی، لیکن سلیم اپنے گھر کو تالا لگا کر کہیں چلا گیا تھا۔ 2 دن میں نے جب انم کے چہرے پر اداسی دیکھی تو پوچھ لیا، ایسی کیا بات ہے جو ایسی اداس صورت بنا کر بیٹھی ہو؟ انم نے جب سے سلیم کو والدہ کے ساتھ آنے کا کہا تھا، اس کا نمبر بھی بند تھا اور گھر پر بھی لگے تالے نے انم کو مایوس کر دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد سلیم کی کال انم کی جانب آئی کہ وہ اور اس کی والدہ واپس آ گئے ہیں۔ سلیم اور اس کی والدہ ہفتے بعد لوٹ آئے۔ اس نے فون کیا، ہم آج تمہارے گھر آئیں گے۔ والد صاحب صبح کے گئے، رات کو لوٹتے تھے۔ امی نے ابو سے کہہ دیا، گھر مہمان آ رہے ہیں، شام میں جلدی گھر آ جائیے گا تاکہ سلیم سے ملاقات ہو جائے۔ ابو شام کو گھر جلدی آ گئے۔ سب خوش دلی سے سلیم اور آنٹی سے ملے، لیکن جو ہی آنٹی نے مدعا بیان کیا کہ وہ بیٹے کے رشتے کی خاطر آئی ہیں، والد صاحب ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے رکھائی سے کہا کہ انم میری لاڈلی بیٹی ہے اور میں رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کروں گا، آپ اس مقصد کے لیے دوبارہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ بغیر انہیں خداحافظ کہے گھر سے نکل گئے۔ آنٹی اور سلیم کو اندازہ نہ تھا یہ سب ہو جائے گا۔ انم کا صدمے سے برا حال تھا۔ امی نے انم سے کہا، بیٹی اگر ان لوگوں نے رشتے کے لیے آنا تھا تو پہلے مجھے بتانا تھا، کم از کم میں تمہارے والد کے کان میں بات ڈال کر ان کی مرضی معلوم کروا لیتی تو آج ان کی بے عزتی نہ ہوتی۔ انم نے روتے ہوئے کہا، مجھے ابو کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ انکار نہ کریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں سلیم کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے آج تک میری کسی فرمائش کو رد نہیں کیا۔ بیٹی، فرمائش اور چیز ہے، رشتہ اور معاملہ ہے، یہ عمر بھر کا سودا ہوتا ہے، اور تمہارے والد نے اگر انکار کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ ہمارے گھر سے جا کر سلیم نے انم سے اپنے گھر ملنے کا کہا۔ انم کے سینے میں محبت کی چنگاری جل چکی تھی۔ وہ 2 دن بعد سلیم سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ سلیم کی والدہ گھر پر نہ تھی۔ سلیم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھی۔ سلیم نے انم سے کہا، اگر میں معاشی طور پر مضبوط ہوتا تو تمہارے والد مجھے کبھی انکار نہ کرتے۔ مجھے تمہاری دولت کا لالچ نہیں، لیکن اگر تم میرے لیے 50 لاکھ کا بندوبست کر دو تو میں چند ماہ میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ تمہارے والد بخوشی تمہارا رشتہ مجھے دے سکیں۔ انم نے موقع دیکھ کر گھر کے لاکر سے نقدی اور زیورات لے جا کر سلیم کے حوالے کر دیے۔ سلیم نے چند دن مزید انم کے ساتھ عیاشی کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ انم سلیم کے جانے کے بعد گھٹ گھٹ کر جیتی رہی۔ میں اور امی اس کی کیفیت ابو کے انکار کو سمجھتے تھے، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ سلیم پر اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے۔ ایک دن انم بار بار الٹیاں کرنے لگی۔ میں انم کی یہ حالت دیکھ کر انم کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ امید سے تھی۔ میرا صدمہ اور غصے سے برا حال تھا۔ انم کو سارے راستے برا بھلا کہتی رہی،
वहाँ से सीधा सलीम के घर गई। पता चला सलीम तो घर छोड़कर जा चुका था। अनम मुझे सारे रास्ते वास्ता देती रही कि कल ये मसला हल हो जाएगा, तुम अम्मी को कुछ ना बताना। और मुझे अनम ने ये भी बता दिया था कि वो घर के लॉकर से बड़ी रकम और जेवरात सलीम को दे चुकी है। वालिदा अनम के चेहरे की तरफ देखकर परेशान थी। वो समझ रही थी अब्बू के रवैये से अनम नाराज़ है। अनम उस रात सोई, सुबह ना उठी तो मैं जब इसे उठाने गई, इसका बेजान जिस्म मेरा मुंतज़िर था। मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। अनम को लेकर अस्पताल गई। वहाँ से कफन में लिपटी मेरी बहन वापस आई। अनम की मौत का जिम्मेदार मेरे वालिदैन अपने आप को समझते थे, जबकि हकीकत मैं जानती थी। काश उस दिन वो हादसा ना होता और अनम वो नेकी ना करती।